کے اندر وجود بخشا ایک ذمہ داری کے ساتھ میں، اور اس ذمہ داری کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے 1,34,000 یا کمیش 2,24,000 انبیاء کرام کو بعثت بخشی۔ حضرات یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اس آیت کریمہ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسرت نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو دار فانی پر بھیجا، تو آپ مجھے بتائیں کیا ان پیغمبران میں سے کوئی بھی ایک ایسا پیغمبر بتا دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نہ ہو؟ کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نہ ہو، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نہ ہو۔ اور رہی بات ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو یہ تو محبوب خدا ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، اور ان کو علم غیب پر لوگ شک کرتے ہیں، ان کے علم غیب پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نبی کو جو ہے علم غیب نہیں ہے، میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، میرے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تم کہتے ہو میرے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے نبی کو تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا علم میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ میرے نبی کو تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ ہاں بات ٹھیک ہے، میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، لیکن کون سا علم غیب نہیں ہے؟ میرے نبی کو علم غیب ذاتی نہیں ہے، میرے نبی کو علم غیب ذاتی نہیں ہے، بلکہ علم غیب ذاتی صرف وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ علم غیب بتائی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علم غیب بتائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا۔ علم غیب پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، علم غیب پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ علم غیب یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا سوال ہے جس کے ذریعے سے باطلانہ فرقے جتنے بھی ہیں ان کے پیٹ پلتے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ اپنے پیٹ پالتے ہیں۔ اور علم غیب پر اعتراض ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہو رہے ہیں۔ علم غیب پر اعتراض کرنا، علم غیب پر سوال اٹھانا یہ آج کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ میرے نبی کے دور میں مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ منافقین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلتے تو لوگوں میں جا کر کے چرچے کرتے کہ ہم منافقین ہیں، اور نبی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نبی کے علم غیب پر سوال اٹھ گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ علم غیب پر اعتراض کرنا کس کا طریقہ ہے۔ علم غیب پر اعتراض کرنا ان دیوبندی وہابیوں کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ دیوبندی وہابی منافقین کے طریقے پہ ہے جو نبی کے زمانے میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنے کا مقام ہے عزیزو۔ اور اس کے بعد میں جب یہ اعتراض نبی کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے تو نبی جمعے کے دن تک کا انتظار کرتے ہیں تاکہ تمام اہل بستی جو ہے مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں۔ تمام لوگ جب مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا بن فلا اس کی ولدیت، اس کے جو کام کرتا ہے اس کے کاروبار سے اس کو منسوخ کر کے مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ میرے نبی کے علم غیب پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وہابیوں کا ایک مولوی توصیف الرحمان ایک بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ رہوں گا، امتیوں کو جام پلاتا رہوں گا، امتیوں کو جو ہے جام پلاتا رہوں گا، اور جو حوض کوثر کو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی زندگی میں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ اس حدیث کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک جماعت کو جو ہے کچھ فرشتے درے مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جس کو فرشتے درے مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہوں گے، تو میں نہیں فرمائیں گے امتی امتی، اے فرشتوں کہاں لے کر کے جا رہے ہو، یہ میری امت ہے، اے فرشتوں کہاں لے کر کے جا